السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و حضرات، لائق صد احترام طلباء و طالبات، آج الحمدللہ ہم نے نماز تراویح میں قرآن مجید کا 17واں سپارہ اس کی تلاوت سماعت کی ہے، اور اس میں ہم نے سورہ الانبیاء جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت سماعت کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ میں بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی دعوت، پیغام، اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو یہ بات یاد کروائی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہو، اور تمہارے شب و روز اسی طرح گزر رہے ہیں، اور یہ زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں، اور جو اللہ کا وعدہ ہے، جو حساب کا دن ہے، وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں جو تم نے تیاری کرنا تھی، تم اس تیاری سے غافل نظر آ رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ وہ قیامت کا وقت تو قریب آ رہا ہے اور تم اس کے بارے میں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن کے بارے میں جو ایک اہم بات ہے وہ بھی بیان کر دی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اس دن پھر اعمال کو تولنے کے ترازو لگائے جائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر اس دن کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ
وَضِيَاءٌ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جس کسی انسان نے رائی کے دانے برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی اس برائی کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کے ترازو انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کی تیاری کرنے کے بارے میں، آخرت کی تیاری کرنے کے بارے میں انسان کی توجہ دلائی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد ہونا چاہیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ یہ جو قیمتی وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اس کو رائگاں نہ جانے دے، اس کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے ہر لمحے کی حفاظت کرے۔ اگر اس کو کوئی فرصت کے لمحات مل جائیں تو ان فرصت کے لمحات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری کرے، نماز کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے، حج اور عمرہ کے ذریعے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے، صبر کے ذریعے، دوسروں کی مدد اور تعاون کے ذریعے، نیکی کی اشاعت اور تبلیغ کے ذریعے، الغرض جو بھی نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں اسی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے جو مشترکہ امور ہیں، جو ان کی مشترکہ صفات ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں سب نے کلمہ توحید کی دعوت دی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا پرچار کیا ہے، واعظ کیا ہے، اور یہ انبیاء اکرام کی بنیادی صفت تھی۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کی طرف وحی کی تھی کہ وہ اچھے کام کریں جس میں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، نیک اور صالح امور کا ذکر ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ نیکی اور تقوی میں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر محنت کرنے والے تھے۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں فرمایا وہ صبر کرنے والے تھے، تحمل کرنے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، ان کے اندر استقامت پائی جاتی تھی۔ تو انبیاء اکرام کی جو خصوصیات ہیں وہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور خصوصی طور پر یہ آیات جو ہیں وہ جب نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت 10ویں نبوت کا 10واں سال تھا، اور یہ مکی دور کا تیسرا دور ہے کہ جس دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صبر اور استقامت کی تلقین کی جا رہی تھی۔ ان کے سامنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی مثالیں، انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو حیات طیبہ تھی ان کی مثالیں پیش کی جا رہی تھیں، تاکہ صحابہ اکرام اور بذات خود ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صبر اور استقامت اختیار کریں۔ اور پھر خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میسج ہے اس کو تفصیل کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت جو ہے
وہ عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جوانی اور طاقت بھی عطا کی تھی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس کا ذکر کیا۔ سورہ مریم کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو ان کے والد محترم کے لیے تھی اس کا ذکر کیا گیا، اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے والد محترم کے لیے دعوت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ یہ جو تمہارے ہاتھ کی گڑی ہوئی مورتیاں ہیں ان کی تم پوجا اور عبادت، ما ھذہ التماثیل التی، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں عاکفون جو ہے یہ طواف عبادت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ان کی جو پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اس کو تعجب کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی اور جو میسج دیا وہ بہت حکمت کے ساتھ تھا، دانائی کے ساتھ تھا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے جوانی کے اس دور میں وہ کام لیا جو اس سے پہلے کسی اور رسول اور نبی سے نہیں لیا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی طاقت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، پھر جب قوم جو ہے وہ میلے پر گئی ہوئی تھی تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کا جو بت خانہ تھا اس میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو توڑا، اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور بڑی دانائی کے ساتھ انہیں جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات ان کو باور کروائی ہے کہ جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، اور نہ یہ نفع کے لائق ہیں اور نہ یہ نقصان کے لائق ہیں، یہ تو تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب قوم نے اپنے ان بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو آپس کے اندر وہ تذکرہ کرنے لگے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، کس نے اس کو توڑا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو آپس کے اندر مشاورت کی تو کسی نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہماری بستی میں یہ جو ابراہیم نوجوان ہے یہ اکثر جو ہے وہ ہمارے ان بتوں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے اور ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ یہ اسی ابراہیم کا کام ہے۔ تو پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا، پھر ان کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فتن کا لفظ استعمال کیا۔ فتن 17، 18 یا 19 سال کے نوجوان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نمونہ اور وہ اسوہ بھی پیش کر دیا گیا ہے ہماری امت کے نوجوانوں کے لیے، کہ ایک نوجوان کے جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کہ وہ کس کے لیے کام کرے، وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرے، وہ توحید کے پھیلاؤ کے لیے کام کرے، وہ جو اچھے کام ہیں اس کو پھیلاؤ کے لیے کام کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو نوجوانی کا عالم تھا اور جو انہوں نے بہترین کام کر کے دکھایا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو پھر وہ آپس میں سوچنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ دیکھو اگر تم نے اپنے معبودوں کا بدلہ لینا ہے تو پھر وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ حرقوہ، تم ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ تو پھر انہوں نے ایک آگ کا بڑا الاؤ جو ہے وہ جلایا اور کئی دن تک وہ لکڑیاں اور تیل اکٹھا کرتے رہے، ایک الاؤ جو ہے جلایا، اور پھر اس کے اندر اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی توحید کے لیے ڈٹ گئے
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ فلاسفہ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی کس طرح ہو سکتا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے اور پانی کا کام بہانا ہے اور چھری کا لوہے کا کام کاٹنا، کس طرح ہو سکتا ہے کہ چھری کاٹے نہ، جو ہے لوہا کاٹے نہ اور آگ جلائے نہ، پانی بہائے نہ؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آگ، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور مخلوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آرڈر چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو صفات اور خصوصیات بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے حکم کے ساتھ ان چیزوں سے اپنے حکم کے ذریعے وہ جو کوالٹیز ہیں، وہ جو صفات ہیں، وہ واپس لے لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آگ کو اپنے حکم کے ساتھ، آگ کا کام جلانا ہے، اپنے حکم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والی ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے، جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ایسے لوگوں کے لیے اپنا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس آگ کے اندر محفوظ رہے۔ تو اگر آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً یہ جو ہمارے اوپر مختلف قسم کے عذاب ہیں، قحط سالی ہے اور مختلف قسم کے فتنوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے ان تمام مصائب کو، ان تمام تکالیف کو، ان تمام بیماریوں کو ٹال دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اسوہ ہے یہاں پیش کیا گیا ہے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ نمونہ جو ہے صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کا جو صبر اور استقامت تھا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم آیت رکھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو رحمت والا منصب ہے یہ بھی بیان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت کے مظاہر ہیں وہ ہمیں جا بجا ملتے ہیں۔ اس کا درس ہم سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مزید بھی ہم آگے بات کرتے رہیں گے۔ تو پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور خصوصی طور پر مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ چاند، ستارے اور سورج یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ آج تم اس زمین پر آ کر اکڑ اکڑ کر چلتے ہو اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی ذات کو چیلنج کرتے ہو، تو ذرا یہ بات بھی تو سمجھ لو، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا تم اس آسمان کی طرف اور اس زمین کی طرف دیکھو
یہ کس طرح آپس کے اندر جڑے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے کس طرح ان دونوں کو جدا جدا کر دیا، فَفَتَقْنَاهُمَا، کس طرح پھر ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور پھر ہم نے کس طرح پانی کے ساتھ چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ہر جو چیز ہے، جو بھی نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی تخلیق جو ہے وہ پانی کے ذریعے کی۔ تو یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو نظریہ ہے بگ بینگ تھیوری کا، وہ کس طرح قرآن مجید کی ان آیات سے جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ بگ بینگ تھیوری کا نظریہ تو آج قرآن مجید کے 1400 سال بعد جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بگ بینگ تھیوری کا جو کنسیپٹ اور تصور ہے، اس کو حقائق کے طور پر آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرما دیا تھا۔ کانتا رتقن، تو کس طرح یہ آپس کے اندر جڑے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کر جو ہے وہ الگ الگ کر دیا، پھر 7 زمینیں بن گئی، 7 آسمان بن گئے، پھر ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے درمیان جو خلا ہے اور جو ہوا ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کر دیا گیا۔ تو یہ کائنات کی ایک ابتدائی شکل ہے جو تودے کی سی تھی، پھر تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیاؤں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں پیغام دے رہی ہیں، جو میسیج دے رہی ہیں، یہ غور و فکر کا ہے، تدبر کا ہے، بصیرت حاصل کرنے کا ہے۔ تو بحیثیت انسان اور بحیثیت طالب علم ہمیں قرآن کائنات کے یہ جو رموز ہیں، کائنات کے یہ جو راز ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر ان سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اصل جو قرآن مجید کی یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد ہے وہ ہدایت ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، پھر اس ہدایت اور رہنمائی کے تناظر میں اپنی زندگی کو سنوارنا اور بنانا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔